کامیاب لوگ کتاب میں پاکستان کے طاقتور اور دولت مند لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے 22 خاندان جو پاکستان کو اون کرتے ہیں، ان امیر لوگوں میں چنیوٹی گھرانے بھی شامل ہیں، بلکہ نشاط گروپ کے مالک میاں منشا کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کو جب میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں بیڈ روم میں ٹہلنا شروع کر دیتا ہوں کہ کب صبح ہوگی اور میں کام پر جاؤں گا۔ یہ وہ کام سے محبت ہے جس نے ان چنیوٹی شیخوں کو کامیابی کا عروج دکھایا۔ یہ کتاب پاکستان کے شہر چنیوٹ اور اس کے لوگوں کے کاروبار کے متعلق ہے۔ آپ کے ذہن میں چنیوٹ کے ساتھ فرنیچر کا کاروبار ہی آیا ہوگا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اس دلچسپ معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ کامیاب لوگ بک کو ڈاکٹر امجد ثاقب نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں ان لوگوں کی کاروباری زندگی اور کامیابی کے بارے میں، جبکہ دوسرے حصے میں چنیوٹی بزنس ماڈل کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم اس ویڈیو میں دونوں حصوں کو کور کریں گے۔ یہ 18ویں صدی کے نصف کی بات ہے کہ چنیوٹ کے کچھ گھرانوں نے غربت کے خلاف جنگ شروع کی اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس دنوں پیدل، اونٹوں یا ٹرین پر سفر ہوتا تھا۔ ہجرت کا یہ سفر آسان نہ تھا۔ ان لوگوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں کا رخ کیا اور کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ ان کاروباری لوگوں کو چنیوٹی شیخ بھی کہا جاتا ہے۔ ان شیخوں نے محنت کی عظمت کو جان لیا۔ شروع میں مزدوری کی، کاروبار کے لیے رقم جمع کی، پھر تجارت کے ساتھ منسلک ہو گئے، بعد میں فیکٹری یا مینوفیکچرنگ کی طرف آ گئے۔ ان کے راستے میں بہت سی مشکلات آئیں، لیکن یہ آج تک نہیں رکے۔ تقسیم ہند 1947، بنگلہ دیش کی علیحدگی 1971، نیشنلائزیشن جیسی بڑی رکاوٹیں بھی ان کو نہ روک سکیں۔ ان کے کاروبار کلکتہ یا ڈھاکہ میں رہ گئے یا پھر فیکٹریاں نیشنلائزیشن میں چھین لی گئی۔ لیکن چنیوٹی شیخوں نے پھر سے محنت اور لگن سے کام کیا اور اپنا لوہا منوایا۔ انٹرپرینورشپ کی تلاش میں جب ڈاکٹر امجد ثاقب نے کھوج کی تو ان کو معلوم ہوا کہ چنیوٹی شیخوں نے اس شعبے میں قابل تعریف کام کیا ہے۔ یہ اکیلی برادری نہیں، میمن اور دوسرے خاندانوں نے بھی کاروبار میں کافی نام کمایا، لیکن یہاں ہم چنیوٹی شیخوں کا ذکر کریں گے اور ان سے کاروبار کرنے کے حصول جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سفر چنیوٹی شیخوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ تقریباً 150 سال کی محنت ہے۔ چنیوٹی شیخوں کے کاروبار کی جدوجہد، جستجو، کام کرنے کے طریقے جاننے کے لیے ڈاکٹر امجد ثاقب نے 30 چنیوٹی شیخوں کا انٹرویو کیا۔ ان لوگوں کے انٹرویو میں لگ بھگ 15 سال لگے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا وقت کیوں؟ اس کی وجہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب لوگ اب مختلف شہروں سے ہیں، تو مختلف شہروں کا متحدہ بار سفر، بعض لوگوں کا 2 یا 3 دفعہ انٹرویو، اور دوسری بڑی وجہ یہ سب ملٹی بلینئرز ہیں، تو ملاقات کے لیے وقت کی مشکلات آئیں۔ جب یہ لوگ چنیوٹ سے نکلے تھے تو غربت اور مفلسی کی حالت میں تھے۔ تب جو ٹرین پہلے پائی اسی طرف ہجرت کر لی۔ اس وقت ان چنیوٹی خاندانوں کی تعداد 1000 تک بتائی جاتی ہے۔ اب اس برادری کے خاندانوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ 40,000 خاندانوں میں سے 800 خاندان تو ملٹی بلینئرز ہیں اور باقی بلینئر، ملٹی ملینئر، ملینئر اور خوشحال زندگی گزارنے والے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے ان ہی 800 خاندانوں میں سے 30 لوگوں کا انٹرویو کیا، بلکہ یہ 30 لوگ نہیں، 30 گروپ ہیں، کیونکہ ہر ایک کسی نہ کسی گروپ کا سربراہ ہے۔ ان 30 چنیوٹی شیخوں کے انٹرویو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے جیسے سب کی کہانی ایک جیسی ہے اور سب نے ایک ہی طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک تھا اور منزل بھی ایک۔ ان لوگوں میں اکثر نے کلکتہ کا سفر کیا اور چمڑے کا کاروبار کیا۔ ہندو تمام کاموں پر چھائے ہوئے تھے، لیکن جب ان چنیوٹی شیخوں کو یہ پتہ چلا کہ ہندو چمڑے کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے ہیں، تو ان چنیوٹی شیخوں نے اس کاروبار کو اپنا لیا اور پھر ایک کے بعد ایک چنیوٹی شیخ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہوتا گیا۔ ان 30 لوگوں کی کہانیوں سے یہی ماخوذ نکلتا ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی عام کام کیا، مزدوری وغیرہ، کچھ کیپٹل اکٹھا کیا، پھر چمڑے کی تجارت کی یا کوئی دکان بنائی، پھر انڈسٹری یا مینوفیکچرنگ کی۔ ان سب کی کامیابی کا راز گو ایک جیسا لگتا ہے: اللہ پر بھروسہ، خود پر یقین اور اپنے کام سے محبت کی وجہ سے انتھک محنت اور ایمانداری۔ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ ان لوگوں کی یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ملازم ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرتا ہے تو ہم مالک 80 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے چمڑے جیسے مشکل کام کو آسان بنا دیا۔ عام فہم میں چمڑے کی پروسیسنگ کوئی آسان کام نہیں۔ ایک کھال لگ بھگ 30 پروسیس سے گزرتی ہے تو اس قابل بنتی ہے کہ اس سے کوٹ، بیگ، بیلٹ یا جوتے بنائے جا سکیں۔ لیکن ان چنیوٹی شیخوں نے اس مشکل کام کو یوں اپنایا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کے چمڑے کو اعلیٰ کوالٹی کا مانا جاتا ہے۔ آج ان لوگوں کا کاروبار پاکستان کے علاوہ بہت سے اور ممالک میں بھی ہے۔ یہ خدمت خلق بھی ہے کہ ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا روزگار چل رہا ہے۔ اب ہم چنیوٹی ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔